ایک رات میرے دوست کے ساتھ گزار لو، اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا مگر تیرے شوہر کا قرضہ اتر جائے گا۔ میں نے اپنے مجبور شوہر کی خاطر اپنی عزت کا سودا کر دیا اور شوہر کے دوست کے گھر چلی گئی۔ وہ بولا تم بیڈ پر بیٹھو، میں نہا کر آتا ہوں۔ میں دل میں اللہ اللہ کرتی رہی، پھر وہ آیا اور لائٹ بند کر کے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا، لیکن میرے ہوش اڑ گئے جب اس نے مجھے، میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا رو رہا تھا اور میں بس اس کے پیروں سے لگ کر بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں بے بسی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ خدا کے واسطے اب رونا تو بند کر دو، میں بے انتہا پریشان ہو کر اس کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ میری قسمت میں رونا ہی لکھا ہے شبانہ، تم نہیں جانتی کہ میں کس مشکل سے گزر رہا ہوں۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں اپنی جان خود لے لوں۔ روز روز سیٹھ میری تذلیل کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کا قرضہ پورا نہ چکایا تو وہ مجھے جیل بھجوا دے گا۔ سوچ اگر میں جیل چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا اور میں ساری زندگی جیل میں کیسے گزاروں گا؟ تو جانتی ہے سیٹھ امیر آدمی ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر زاہد پھر رونے لگا تھا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کن لفظوں سے اسے تسلی دوں، کیسے دلاسا دوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ روتے ہوئے اپنے منہ پر تھپڑ برسانے لگا تھا۔ کاش کہ میں غلطی نہ کرتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میری وجہ سے تم بھی اس دلدل میں پھنس رہی ہو۔ تم اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جاؤ، سیٹھ میرے ساتھ جو کرے گا سو کرے گا۔ میں گھبرا کر اس کے ہاتھ پکڑنے لگی اور زاروں قطار روتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور کہا بس کرو زاہد، بس اب خود کو مت مارو، تمہاری ایک ایک چوٹ میرے دل پر لگ رہی ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے سر چھٹک دیا اور آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا لی، جیسے ہار مان چکا ہو۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا اگر میں نے آج ہمت نہ کی تو یہ آدمی میرے سامنے ٹوٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور دل ہی دل میں خود کو سخت کیا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں رونے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ خطرہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ زاہد میں سیٹھ کے پاس چلتی ہوں تمہارے ساتھ، میں اس سے بات کروں گی، میں اسے وعدہ کر لوں گی یا پھر اسے سمجھاؤں گی کہ ہم جلدی اس کا قرضہ چکا دیں گے، کیا پتا وہ میری بات مان جائے۔ زاہد نے فوراً انکار کر دیا۔ سیٹھ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ کس نیت کا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم کبھی اس کے پاس مت جانا۔ میرے شوہر نے فوراً ہی مجھے روکا تھا، لیکن زاہد اس مسئلے کا کوئی تو حل نکالنا ہوگا۔ تم کب تک کیوں ساری رات روتے رہو گے؟ مانا کہ تم سے غلطی ہوئی، لیکن اب ہم دونوں کو مل کر ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً زاہد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا شبانہ، تم اپنے گھر چلی جاؤ، اپنے باپ کے سائے میں تو محفوظ رہو گی، تمہاری عزت برقرار رہے گی۔ یہاں تمہیں خطرہ ہے، اگر پولیس مجھے لے گئی تو تم اکیلے کیا کرو گی؟ اور آج نہیں تو کل پولیس مجھے پکڑ ہی لے گی، کیونکہ اب سیٹھ کا صبر جواب دے دیا گیا ہے۔ کاش میں اس دن سیٹھ سے ادھار نہ لیتا، اس کا قرضہ مجھ پر نہ چڑھتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ زاہد رونے لگا تھا۔ زاہد تم نے بہت مجبوری میں قرضہ لیا تھا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ سیٹھ اتنا برا آدمی نکلے گا کہ وہ کچھ دن بھی صبر نہیں کرے گا۔ زاہد کہنے لگا کہ میں آخری کوشش کر کے دیکھتا ہوں، میرا ایک دوست کافی عرصے بعد پردیس سے لوٹا ہے، میں اسے ملنے نہیں گیا، میں اس کے پاس جاتا ہوں، کیا پتا کوئی سبیل بن جائے۔ زاہد کو اچانک ہی یہ خیال آیا تھا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ میرے شوہر کی مراد بر آئے۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد گھر سے باہر نکل گیا تھا اور جب آدھی رات کو واپس لوٹا تو میں اس کے انتظار میں ہی جاگ رہی تھی۔ زاہد کھانا کھا لو پہلے پھر بات کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اسے فوراً کھانے کا پوچھا تھا، لیکن زاہد نے انکار کر دیا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بالکل چپ چاپ تھا۔ کیا ہوا؟ تمہارے دوست نے منع کر دیا ہے کیا؟ میں پوچھنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن پوچھنا پڑا، اور پھر زاہد نے نظر بھر کر مجھے دیکھا، کہنے لگا نہیں، اس نے منع نہیں کیا، بلکہ یوں سمجھو کہ میرے منہ میں وہ الفاظ ہی نہیں آئے کہ میں اسے قرضہ مانگ سکوں۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد ہم ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ گیا، بہت خوش تھا۔ وہ باتیں کرنے لگا، اپنی نوکری کے بارے میں، اپنے باہر ملک کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ یہاں اپنی شادی کے سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ بس وہ سب کچھ سناتا رہا اور میں سنتا رہا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ پڑی کہ میں دیر سے بعد اپنے دوست سے ملتے ہی اس سے قرضہ مانگ لیتا۔ بس میں نے اسے کل کھانے پر بلا لیا ہے۔ یہ کہہ کر زاہد چپ ہو گیا تھا اور میں چونک گئی تھی۔ کھانے پر؟ لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم اسے کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ آپ اسے قرضہ مانگنے گئے تھے اور اسے دعویٰ دے کر آ گئی ہیں۔ میری بات پر زاہد نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، کیسی باتیں کرتی ہو شبانہ؟ میں نے اسے یہاں کسی خاص مقصد کے تحت بلایا ہے۔ میں تھوڑے بہت پیسے کہیں سے ارینج کرتا ہوں، تم کل اچھے سے کھانا بنانا، جب وہ یہاں آ جائے گا تو پھر میں اسے قرضے کی بات بھی کر لوں گا۔ زاہد نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی تھی اور میں گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ دل میں عجیب سا خوف اور بے چینی سر اٹھا رہی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زاہد کو میری گھبراہٹ کا اندازہ ہو۔
رات کافی گزر چکی تھی، زاہد لیٹ گیا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بھی کروٹیں بدلتی رہی، دل بار بار کسی انہونی کے خدشے سے کانپ اٹھتا تھا۔ اگلی صبح میں معمول سے پہلے جاگ گئی، کچن میں جا کر میں نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آج کا دن شاید ہماری زندگی کا فیصلہ کر دے۔ میں نے سادہ سا کھانا تیار کیا اور کام کے ساتھ لبوں پر بے آواز دعا تھی۔ دوپہر کے قریب زاہد اٹھا تو اس کے چہرے پر اب بھی وہی پریشانی جمی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے نظریں چرائیں جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہتا ہو۔ میں نے بھی کوئی سوال نہ کیا، بعض سوالوں کے جواب خاموشی میں ہی بہتر ہوتے ہیں۔ شام ڈھلنے لگی تو گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، ہر آہٹ پر دل چونک اٹھتا تھا۔ زاہد بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور میں دروازے کی طرف۔ آخرکار دروازے پر دستک ہوئی، میرا دل زور سے دھڑکا۔ زاہد نے دروازہ کھولا تو ان کا دوست سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر اعتماد تھا اور لہجے میں بے تکلفی۔ زاہد اپنے دوست کو اندر لے آیا، آؤ یار اندر آؤ، پھر میری طرف مڑ کر بولا، یہ میری بیوی ہے شبانہ۔ اس شخص نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اسی لمحے میری سانس جیسے رک سی گئی، میری نظر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی اور دل زور سے دھڑک اٹھا، بتانے لگا جیسے جیسے وہ زاہد اپنے حالات اپنے قرضوں کے بارے میں بتاتا گیا۔ میری زمین تلے سے کھسکتی جا رہی تھی، میں شرمندگی کے مارے سر اٹھانے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ آخرکار زاہد نے اپنے قرضے کا ذکر کیا اور کہا، میں کچھ رقم ادھار چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وجاہت نے ایک نظر میری طرف ڈالی۔ میں چائے کے کپ لیے اندر داخل ہو رہی تھی مگر وجاہت کی اس نظر نے میری روح کو جیسے چھلنی کر دیا ہو۔ اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، 2 لاکھ روپے تو کافی بڑی رقم ہے، لیکن میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر زاہد کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرنے لگے۔ وہ فوراً ہی وجاہت کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا، میں تمہارا بہت شکر گزار رہوں گا، جیسے بھی ممکن ہوا تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا۔ پھر زاہد نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیگم کھانا لگا دو۔ میں خاموشی سے باہر کا رخ کر گئی مگر پیچھے سے وجاہت کے جملوں کی گونج میرے کانوں میں بجتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا، بدلے میں مجھے پیسے نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کانپ اٹھا، وجاہت کیا مانگنے والا ہے، یہ سوچ کر میری سانسیں تیز ہو گئیں مگر میں وہاں رک نہیں سکتی تھی، اس لیے میں باورچی خانے کی طرف چلی گئی اور چھوٹے سے دالان نما کمرے میں دسترخوان بچھانے لگی۔ میں نے چھولوں کا پلاؤ بنایا اور تھوڑا سا مرغ کا سالن تیار کیا۔ اس کے علاوہ گھر میں زیادہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ پیسے بھی رات کو زاہد کسی سے ادھار لے کر آیا تھا، ورنہ ہم تو کافی دنوں سے مرغی کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ دسترخوان لگانے کے بعد جب میں ڈرائنگ روم کا رخ کرنے لگی، میری نظر اپنے شوہر کے چہرے پر پڑی۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا، ماتھے پر لکیروں کا جال سا تھا اور چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والی خوشی جیسے غائب ہو گئی۔ زاہد کھانا لگ گیا ہے، میرے کہنے پر زاہد نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر وجاہت کے ساتھ آ کر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے جبکہ میں دور کھڑی تھی۔ وجاہت نے خود ہی مجھے آواز دی اور کہنے لگا، شبانہ آپ کھانا نہیں کھائیں گی کیا؟ اس کی اس طرح مجھے نام سے پکارنے پر میں نے گھور کر اسے دیکھا تھا، کیونکہ وہ مجھے بھابھی کہہ کر بھی مخاطب کر سکتا تھا، لیکن اس نے میرا نام لینا گوارا کیا تھا اور یہی بات مجھے بہت ناگوار گزری تھی۔ زاہد بھی کہنے لگا، ہاں شبانہ بیٹھ جاؤ۔ مجبوراً میں زاہد کے برابر میں بیٹھ گئی جبکہ وجاہت میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ کھانا کم کھا رہا تھا اور اس کی نگاہیں مجھ پر زیادہ جمی ہوئی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ میرے شوہر سے یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا تھا کہ تم کل شام کو آ کر مجھ سے پیسے لے لینا۔ یہ سن کر میرا دل خوش ہو گیا تھا کہ کم سے کم پیسے تو مل جائیں گے، لیکن میرا شوہر خوش نہیں تھا۔ وجاہت کے جانے کے بعد میں نے زاہد کا ہاتھ پکڑا اور خوشی سے کہا کہ اب کیوں پریشان ہو، اب تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ لیکن زاہد نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، نہیں، بدلے میں جو اس نے مانگا ہے وہ دینا میرے لیے مشکل ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہیں میرے سامنے ہی بیٹھ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ ایک طرف وجاہت پیسے دینے کو تیار ہے، لیکن دوسری طرف اس نے ایک ایسی شرط رکھ دی ہے جسے پورا کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں کل پیسے لینے نہیں جاؤں گا۔ میں نے فوراً زاہد سے پوچھا، ایسی بھی کون سی شرط ہے؟ اگر وہ پیسوں کی واپسی کی بجائے کچھ اور مانگ رہا ہے تو آپ دے دیں، کم سے کم ہماری زندگی بھر کے لیے جان تو چھوٹ جائے گی۔ آپ ہی بتائیں 2 لاکھ روپے ہم کہاں سے لائیں گے؟ اگر آج ہم نے قرضہ لے بھی لیا تو اسے چکانے کے لیے بھی ہمیں سالوں درکار ہوں گے۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کی شرط مان لیں۔ میری بات سن کر زاہد نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ وہ شرط میں ایک رات کے لیے تمہیں چاہتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہ 2 لاکھ روپے اس نے تمہاری ایک رات کی قیمت لگائی ہے۔ یہ کہہ کر زاہد پوری طرح رونے لگا تھا، بالکل بچوں کی طرح، اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے وجاہت سے ایسی گھٹیا حرکت کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں اسے سالوں سے جانتی تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر گر جائے گا۔ میں نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہو گئی تھی اور زاہد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ شبانہ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں بہت مجبور ہوں، لیکن میں تمہارا سودا نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو میں کب کا سیٹھ کی بات مان لیتا۔ سیٹھ مجھ پر اتنا دباؤ اسی لیے تو ڈال رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔
اب اگر میں وجاہت سے قرض لے کر سیٹھ کا قرض چکاؤں گا، بدلے میں پھر مجھے تمہاری عزت ہارنی ہوگی۔ میرا شوہر خاموشی سے اٹھ کر چھت پر چلا گیا تھا اور میں اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ وجاہت میری ماضی کا وہ حصہ تھا جب مجھ پر جوانی کا دور تھا۔ وجاہت مجھ پر مر مٹا تھا اور میں بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ ہماری محبتوں کے سلسلے بڑھنے لگے۔ میں وجاہت کو بہت امیر اور پیسے والا سمجھتی تھی کیونکہ اس کے بڑے بھائی کا اچھا خاصا کاروبار تھا، لیکن پھر اس کے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گئے۔ تب وجاہت اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا اور اس کی زندگی میں اسٹرگل شروع ہوئی۔ وہ جو مجھ پر ہزاروں روپے لٹاتا تھا، میری من پسند چیزیں مجھے تحفے میں دیتا تھا، وہ اچانک خالی ہاتھ ہو گیا تھا اور اسی بات نے ہمارے رشتے میں درار ڈال دی تھی۔ میرے لیے وجاہت کی محبت شاید ان چیزوں کے ساتھ وابستہ تھی جو وہ میرے لیے لایا کرتا تھا۔ اسی لیے جب اس نے رشتہ بھیجنے کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تم جیسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ میری اس بات پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ہم نے تقریباً 4 سال کا عرصہ ایک دوسرے کی محبت میں گزارا تھا اور اب جب وہ اپنی ماں سے میرے حوالے سے بات کر چکا تھا تو میں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ شبانہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری خاطر دنیا ایک کر دوں گا، میں وہ سب کچھ کروں گا جس سے تمہیں خوشی حاصل ہو، لیکن میرے رشتے کو نہ ٹھکراؤ۔ اگر اس وقت میرے لیے دوسری طرف سے زاہد کا رشتہ آیا تھا، زاہد میرے ابا کے دوست کا بیٹا تھا، کافی پیسے والے لوگ تھے، اپنا گھر بار تھا، جائیداد تھی، سب کچھ تھا، تو پھر بھلا میں وجاہت کے رشتے کو کیوں قبول کرتی؟ میں نے محبت کے اوپر پیسے کو ترجیح دی تھی اور وجاہت کو بری طرح ٹھکرا دیا تھا۔ پھر میرے ابا نے میرا رشتہ زاہد سے طے کر دیا تھا اور کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی تھی کہ وجاہت بیرون ملک چلا گیا ہے۔ اس کے بعد میرا وجاہت سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ ہمارے درمیان ویسے بھی کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ ایک دوسرے کی خبر رہتی۔ میں زاہد کی دلہن بن کر رخصت ہوئی تو گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے مجھے گھر کی چادروں سے لے کر ہر چیز حاصل ہوئی۔ میں نے گھر میں خوب عیش کرنا شروع کر دیا۔ زاہد کا اپنا کاروبار تھا، وہ اپنے بھائی کے کاروبار میں ایک ملازم کی طرح نوکری کرنے لگے۔ جیسے تیسے ہمارے گھر کا گزارا چل رہا تھا، لیکن پھر میں دوبارہ امید سے ہوئی اور کچھ عرصے بعد ہی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فوری طور پر مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہوگا اور آپریشن کرنا ہوگا کیونکہ بچہ اندر ہی دم توڑ چکا ہے۔ اور یوں میرے شوہر کو میری خاطر ادھار لینا پڑا۔ وہ مجھے کسی ایسے ویسے ہسپتال نہیں لے جانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے شہر کے بڑے ہاسپٹل میں داخل کروایا اور اپنے سیٹ سے 2 لاکھ روپے لے کر ہسپتال کا بل ادا کیا تھا۔ ہمارا دوسرا بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور ہم پر 2 لاکھ روپے کا قرضہ چڑھ گیا۔ میرے شوہر نے اپنے بھائیوں کے بجائے اپنے سیٹ پر اعتبار کر کے ان سے قرضہ لے لیا تھا اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ ان کے سیٹ کی نظر ان کے کاروبار اور بنگلے کے بعد اب مجھ پر تھی۔ جب میرے شوہر کو اس بات کا احساس ہوا تو وہ اپنے بھائیوں کے پاس گئے اور ان سے مدد مانگی، لیکن ان کے کسی بھی بھائی نے ان کی مدد نہیں کی۔ سب یہی کہنے لگے کہ کاروبار آج کل اچھا نہیں چل رہا ہے، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ جب تک ایک ساتھ تھے تو سب سے زیادہ محنت میرے شوہر کرتے تھے۔ سارا کاروبار بھی ان کا ہی کھڑا کیا ہوا تھا کہ وہ بڑے بیٹے تھے اور انہوں نے روز اول سے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بہت محنت کی تھی، لیکن اسی کاروبار میں سب نے اپنا لاکھوں روپے کا حصہ بنایا اور پھر آخر میں میرے شوہر کو چھوڑ دیا۔ کسی نے انہیں 2 لاکھ روپے نہ دیے اور اب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں وجاہت سے پیسے مانگنے پڑے تھے اور وجاہت نے بدلے میں ایک رات مانگی تھی۔ وہ ایک رات جو شاید میرے لیے قیامت جیسی ہوتی۔ میرے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ وہ صبح وجاہت کو انکار کر دیں گے اور پھر وہ چھت پر چلے گئے تھے، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر ہم نے وجاہت سے پیسے لے کر سیٹھ کو نہ دیے تو میری زندگی اس سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ وجاہت نے تو ایک رات مانگی تھی، لیکن وہ سیٹھ تو شاید ساری زندگی مجھے نوچتا رہتا۔ میں پوری رات سوچتی رہی تھی اور بالآخر میں نے خود کو اس بات کے لیے راضی کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کی خاطر وجاہت کے قدموں میں بیچ جاؤں گی۔ مجھے وجاہت سے محبت نہیں رہی تھی، بلکہ سچ کہوں تو مجھے اس سے نفرت کا احساس ہوا تھا جس نے اس مشکل وقت میں اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے میرا ساتھ مانگ لیا تھا۔ اگلی صبح زاہد کہنے لگے کہ میں وجاہت کو انکار کرنے جا رہا ہوں۔ میں انہیں روکنے لگی تھی کہ اتنے میں دروازہ بجا اور پولیس والوں کے ساتھ میرے شوہر کا سیٹھ ہمارے دروازے پر آ گیا۔ کہنے لگا کہ تمہارے پاس آج شام تک کا وقت ہے، اگر پیسے نہیں دیے تو حوالات جانے کے لیے تیار ہو جانا۔ پھر ساتھ ہی اس نے اپنی گندی نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ چاہو تو اب بھی سودے بازی کر سکتے ہو۔ میں نے غصے میں آگے بڑھ کر کہا، سیٹھ صاحب پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، آپ کو شام میں آپ کے پیسے مل جائیں گے، ابھی آپ یہاں سے جائیں، اور دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ میرا شوہر مجھے ہکا بکا دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ میں نے غصے میں زاہد کو دیکھا اور کہا، تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑنا چاہتے ہیں یا پھر ساری عمر کے لیے مجھے سیٹھ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں ایک رات کے لیے وجاہت کے ساتھ رہ لوں۔ میرے کہنے پر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے شبانہ، میں بھی جانتی ہوں زاہد یہ مذاق نہیں ہے، لیکن یہی وقت کا تقاضا ہے۔ آپ جائیں اور وجاہت سے پیسے لے کر اپنے سیٹھ کو دے دیں۔ میرے کہنے پر زاہد خاموشی سے باہر نکل گئے تھے اور پھر جب شام کو واپس لوٹے تو ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ میں نے سیٹھ صاحب کے پیسے واپس کر دیے ہیں۔ سیٹھ صاحب کا منہ دیکھنے لائق ہو گیا تھا۔
उन्हें यकीन था कि मैं कहीं से भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें पता है कि मेरे भाइयों ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि सेठ साहब ने उन्हें भी खरीद लिया था। उनके आपस में कारोबारी मुआहदे हो गए थे और उन्होंने ही मेरे भाइयों को मना किया था कि वो मेरी मदद ना करें, और मेरे भाइयों ने अपने कारोबार चमकाने के लिए मेरी मदद नहीं की। आज मुझे ये बात पता चली है तो मेरा दिल पूरी तरह टूट गया है। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो न जाने क्या होता। मेरी इज्जत की खातिर, मेरे मान की खातिर बस एक रात अब तुम्हें वजाहत के साथ गुजारनी होगी। वो जाने खुद को समझा रहे थे या मुझे। जब रात हुई तो मैं खामोशी से जाहिद के साथ घर से निकली और वजाहत के घर पहुंच गई। घर क्या था, एक आलीशान बंगले जैसा था। मैं अंदर गई तो वजाहत ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे बेडरूम में बिठा लिया। कहने लगा उसकी अम्मी और बहनें किसी रिश्तेदार की शादी में गई हैं और एक हफ्ते बाद लौटेंगी। मैं बस खामोशी से नजरें झुकाई बैठी थी, उंगलियां आपस में फंसाए उन्हें मरोड़ रही थी। कुछ कहोगी नहीं शबाना? उसने बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देखा था। मैंने नजर उठाकर देखा तो आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। मुस्कुराया और कहने लगा मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और फिर वो वॉशरूम में चला गया और मैं अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। मैंने ये फैसला कर तो लिया था, लेकिन मैं जानती थी कि ये गुनाह है। मैं हरगिज भी नहीं करना चाहती थी। मैंने वजाहत को पैसे की वजह से ठुकराया जरूर था, लेकिन मैं इस तरीके से कभी दोबारा वजाहत की जिंदगी में शामिल होने का सोच भी नहीं सकती थी। काफी देर बाद वो शावर लेकर बाहर आया तो मुस्कुराकर मेरे करीब आ गया, हाथ पकड़ा और खींचकर बिस्तर पर बिठा लिया। मेरे हाथ पांव थर थर कांपने लगे। उसने मेरी गर्दन के गिर्द अपने हाथ रखे और कहने लगा मुझे पहचानती हो ना? मैं आज भी वही हूँ जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। देखो किस्मत तुम्हें खुद ही मेरे कमरे में ले आई है। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने मुझे अपनी बाहों में भरा और मेरे नजदीक हो गया। मेरे कान पर झुकते हुए कहने लगा कि अब तो तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो, और देखो जिस दौलत की खातिर तुमने मुझे छोड़ा था मैंने आज उसी दौलत से तुम्हें खरीद लिया है। अब बताओ कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ या जाहिद? मैं घबराकर पीछे हुई थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बस दिल चाह रहा था कि दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दूं और यहाँ से फरार हो जाऊं। वो मुझसे कुछ फासले पर पीछे हुआ और कहने लगा कि अगर चाहो तो जाहिद को हमेशा के लिए छोड़कर मेरी जिंदगी में शामिल हो सकती हो। मैं तुम्हें कबूल करने को तैयार हूँ। देखो मेरे पास कितना पैसा है। मेरा घर तुम्हारे घर से ज्यादा आलीशान है और मेरे पास तुम्हारे शोहर से कहीं ज्यादा पैसा है। अगर तुम चाहो तो उससे तलाक ले सकती हो। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। वजाहत की बात पर मेरा दिल कट गया था। मैं उठकर खड़ी हुई और कहा कि आज मैं यहाँ बहुत मजबूरी में आई हूँ। मेरे शोहर की इज्जत का मामला ना होता तो मैं कभी यहाँ ना आती। मैं उसे पुलिस स्टेशन नहीं जाने दे सकती थी, इसीलिए मैं खुद चलकर यहाँ तक आई हूँ। तुम आज की रात जो चाहे करो, लेकिन सुबह होते ही मैं वापस अपने शोहर के पास चली जाऊंगी। मैं बुरी तरह रोने लगी थी। वजाहत गौर से मुझे देखने लगा, कहने लगा कि क्या आज पैसे मायने नहीं रखता? इसी पैसे के लिए तुमने मुझे छोड़ा था और इसी पैसे के लिए मैं सालों परदेस गुजार कर आया हूँ। आज मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। फिर क्या प्रॉब्लम है? मैंने नफी में सर हिलाया और कहा उस वक्त मुझ पर जवानी का जोश चढ़ा हुआ था। मेरे लिए पैसा ज्यादा अहम था, लेकिन आज मैं रिश्तों का मतलब समझती हूँ। जाहिद मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मेरी खातिर हमेशा बहुत कुछ किया है और ये जो 2 लाख रुपए का कर्जा उन पर चढ़ा था ये भी मेरी वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपने सेठ से उधार लिया था। इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके सर से ये बोझ उतारने में उनकी मदद करूं। अब तुम अपना पैसा मुझसे वसूल करो और मुझे जाने दो। मेरी बात पर वजाहत बस मुझे देखता रह गया। फिर धीमे से मुस्कुराया और कहने लगा कि वाकई मैंने हमेशा तुम्हें समझने में गलती की है। जब पहली बार तुम मुझे मिली तो मुझे लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे दीवाना हो गया। फिर जब तुमने पैसे की खातिर मुझे छोड़ा तो मुझे यकीन आ गया कि तुम एक लालची औरत हो जिसे सिर्फ पैसा चाहिए था, और इसीलिए मैं परदेश चला गया ताकि ज्यादा अमीर होकर वापस लौटूं। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी शादी मेरे ही दोस्त से हुई है। जब मैंने तुम्हें जाहिद के घर में देखा तो सोचा कि अब तो तुम पैसे की खातिर मेरे पास वापस आ जाओगी, क्योंकि जाहिद के पास पैसा नहीं रहा। लेकिन एक बार फिर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। शायद मैं वाकई तुम्हें हर बार समझने में चूक कर देता हूँ। इस बार तुमने पैसे की बजाय मोहब्बत को चुन लिया, वो मोहब्बत जो शायद तुम्हें अपने शोहर से है। मैंने हर बार तुम्हें जो समझा उससे अलग ही पाया। मुझे लगा था कि मैं अपना पैसा तुम्हारे आगे बिछाऊंगा और तुम मेरी हो जाओगी, लेकिन मुझे यकीन आ गया है कि तुम अपने शोहर को नहीं छोड़ोगी। इसीलिए मैं वापसी के दरवाजे खोल रहा हूँ। अभी और इसी वक्त वापस लौट जाओ। वजाहत की बात पर मैंने बेयकीनी से उसे देखा था। वो वाकई संजीदा चेहरे लिए खड़ा था। कहने लगा कि तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हुई हो, तुम एक पाकीज़ा औरत हो और मैं तुम्हें दागदार नहीं कर सकता। तुम वापस जाहिद के पास लौट जाओ। अब उसका कर्जा उतर चुका है। मुझे भी वापसी कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत और एहतराम है। वजाहत ने खुद ना सिर्फ वापसी के दरवाजे खोले थे, बल्कि वो मुझे छोड़ने के लिए घर आया था। जाहिद जो घर के दरवाजे पर ही बैठे थे मुझे देखकर हैरान रह गए।
پھر آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گئے، بری طرح رونے لگے۔ وجاہت نے ان سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ وہ بس میرے کردار کو دیکھنا چاہتے تھے اور کچھ نہیں، اور پھر وہ واپس چلے گئے تھے۔ وجاہت کے جانے کے بعد میں زاہد کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے لگا جیسے میں کسی سکون بھری جنت میں آ گئی ہوں۔ نہ اب ہم پر قرضوں کا بوجھ تھا اور نہ ہی میری عزت کو کوئی خطرہ تھا۔ وجاہت نے دوستی کا فرض نبھایا تھا اور محبت کا بھرم بھی رکھ لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وجاہت اپنی شادی کا کارڈ لے کر ہمارے دروازے پر آیا تھا۔ وہ اپنی ہی کزن سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر زاہد سے معافی مانگی تھی اور مجھ سے بھی۔ ہم نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ تو ہمارا محسن تھا جس نے ہمارے ساتھ بہت ہی احسان کا معاملہ کیا تھا۔ پھر وجاہت نے بتایا کہ وہ پردیس نہیں جانا چاہتے، وہ یہی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اور میرے شوہر کے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ میرے شوہر کو اپنے ساتھ بزنس پارٹنر بنانا چاہتا تھا۔ ہمارے پاس کاروبار میں لگانے کے لیے پیسہ تو نہیں تھا، لیکن زاہد کے پاس بہت سارے کانٹیکٹس تھے، تجربہ تھا اور وہ اسی کے ساتھ کاروبار میں شامل ہونے جا رہے تھے۔ وہ دونوں مل کر ایک نئے کاروبار کی بنیاد رکھنے والے تھے اور میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ میرے شوہر جلد ہی ترقی اور کامیابی حاصل کر لیں۔